اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے صحن حضرت امیر المومنین سے مومنین کرام کی خدمت میں احکام خمس کو لے کے حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے خمس کے آثار اور برکات کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج روایات اہل بیت کی روشنی میں خمس کی اہمیت کو بیان کریں گے کہ جو شخص خمس ادا نہیں کرتا ہے اس کی کس حد تک مذمت کی گئی ہے روایات اہل بیت میں، اور جو شخص خمس ادا کرتا ہے اس کی کس انداز میں مدح و سرائی کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ روایات اہل بیت میں خمس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں خمس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں چند روایات کو مومنین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تمام واجبات میں خمس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی روایت جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمس کا وجوب ہماری ان سخت اور مشکل احادیث میں سے ایک ہے، یعنی خمس کے متعلق جو احادیث ہیں، یعنی خمس کے واجب ہونے کے متعلق جو احادیث ہیں، یہ ہماری ان مشکل اور سخت احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن پر عمل و صبر فقط وہی کرتا ہے جس کے ایمان کا خدا نے امتحان لیا ہو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی من اکل من مالنا درہما حراما۔ خدا، اس کے ملائکہ اور تمام بشریت کی لعنت ہو اس شخص پر جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی حرام طریقے سے کھائے۔ واقعاً بہت ہی سخت لہجہ ہے اس روایت میں کہ امام علیہ السلام نے اللہ کی لعنت بھی بیان کی ہے، تمام ملائکہ کی اور تمام بشریت کی لعنت کو بیان کیا ہے اس روایت میں۔ دوسری روایت میں فرمایا، نحن خصماؤہ، جو شخص خمس کو ادا نہیں کرتا ہے ہم ایسے شخص کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے کہ جو خمس ادا نہیں کرتا ہے۔ تیسری روایت امام زمانہ کے دست مبارک سے لکھے گئے خط میں یہ الفاظ درج ہیں، من استحل منها شیئا فاکلہ فانما یاکل النیران، جو ہمارے مال میں سے، جو ہمارے خمس میں سے کچھ حلال سمجھ کے کھا لے گا، یعنی کہے گا کہ یہ میرے لیے کھانا حلال ہے، یعنی اپنے مال سے خمس ادا نہیں کرے گا۔ ظاہری بات ہے آپ کے مال میں جو خمس واجب ہے اس میں امام کا حصہ ہے، سادات کا حصہ ہے، اگر انسان ادا نہیں کرے گا اس کو کھا لے گا کہ اس کو حلال ہے میرے لیے یہ کھانا، تو گویا کہ اس نے جہنم کی آگ کھائی ہے، العیاذ باللہ۔ چوتھی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں پہ سب سے سخت گھڑی اس وقت ہوگی جب خمس کا مستحق میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور محشر کے میدان میں کہے گا، میرے رب، میرے پالنے والے، میرا خمس کہاں ہے؟ کہ جو میرا خمس بنتا تھا فلاں فلاں افراد کی گردن پہ خمس واجب تھا، اس نے نہیں دیا تھا، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دنیا میں ہمارا خمس کھاتے رہے ہیں، چاہے وہ سادات ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مستحق مومنین کہ جو سام سادات لینے کے مستحقین ہوتے ہیں، انہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، سادات بھی کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارا خمس کہاں ہے کہ جو دنیا میں لوگ کھاتے رہے ہیں۔ پانچویں روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے شیعوں سے کہہ دو میں امام جواد ہوں، اگر خمس ادا کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خمس کی ادائیگی سے ہمارا مال کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، معنوی طور پہ مال بڑھتا ہے، یعنی اس میں اتنی اللہ برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان کا مال پھلتا اور پھولتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے تجارت ہے۔
آخری روایت اس ضمن میں کہ جو خمس کی اہمیت کو بڑے واضح انداز میں اجاگر کرتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میں امام کاظم ہوں، اور اگر میرے حق کی رقم خمس وغیرہ ادا نہ کی تو خدا تمہاری زندگی کو ایسے موڑ پہ لا کھڑا کرے گا کہ اس کا دگنا باطل راہ میں خرچ کرو گے۔ یعنی 5,000 اگر کسی بندے کے اوپر خمس بنتا ہے اور اس نے وہ نہیں دیا جو امام کا حق بنتا ہے، ان کی اولاد کا حق بنتا ہے، اس نے نہیں دیا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کسی ایسے موڑ پہ لا کھڑا کرے زندگی میں کہ 5 کے بجائے 50,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ اس کا خرچ ہو جائے۔ تو یہ خمس کی برکت ہوتی ہے کہ انسان سے اس قسم کی ناگہانی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے اس کا پیسہ بچ جاتا ہے، بیماریوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، جہاں پہ بہت سارا اس کا پیسہ بیماریوں میں صرف ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ امام علیہ السلام گویا فرماتے ہیں کہ تم خمس ادا کر دو گے تو دیگر جانب سے تمہاری بچت ہو جائے گی، اگر تم خمس نہیں ادا کرو گے تو ممکن ہے کہ دیگر جگہ سے تمہارا پیسہ اور بہت سارا نکل جائے کہ جو خمس بھی آپ کا ادا نہیں ہوگا اور آپ کا دوسری طرف سے مال بھی چلا جائے گا۔ یہ وہ احادیث تھیں کہ جن سے خمس کی اہمیت واضح اور اجاگر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خمس کے مسائل کو سمجھنے اور باقاعدگی سے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔